ویسے ڈیتھ جو ہے ریئلٹی بھی کچھ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے لیے یہ ریئلٹی نہیں ہوتی ہوئی. کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ دس از کوائٹ انیوژل کہ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جن کے کچھ عزیز و اقارب مر بھی جائیں تو وہ چیز بھی ان کو نہیں جھنجھوڑتی. کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ بالکل. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے نا بہت ہی زیادہ غافل ہوتے ہیں اور بہت ہی دور ہوتے ہیں. And they might not even believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the reality of this دنیا کہ it has to end. دراصل میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں quite unfortunately کہ جن کے جنازوں پر نا پاکستان میں آپ مانیں گے نہیں شاید باہر کی بات ہو رہی ہے، جنازوں پہ بینڈ ہوتے ہیں، بینڈ بجتے ہیں، وہ جو باجا والا ہوتا ہے نا، وہ جیسے شادیوں میں آتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور کوائٹ اوپن ہوتا ہے اکثر دیہات علاقوں میں. جو موت کا کنسیپٹ ہے نا اور جو لفظ موت ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے قرآن مجید میں. آپ سب کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر اور جو بھی وہاں پہ سینیریو تھا، قرآن مجید میں بڑی خوبصورت آیت ہے انک میت و انہم میتون. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کر کے کہ بے شک آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے. لیکن اس میں نا سبحان اللہ عربی گرامر کی بڑی خوبصورتی ہے. جو جملہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا وہ حال کا ہوا ہے، پریزنٹ کا. اور اس آیت کا ایک معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انک میتون، آپ فوت ہو رہے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہو رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں نا جب جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک دن قریب جا رہے ہیں اپنی موت سے، ہم دور نہیں جا رہے اور قریب جا رہے ہیں. تو یہ کنسیپٹ کہ ہاں ایک دن آئے گا یا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو جب انسان یہ سوچ لینا کہ اننی میں جو ہے وہ میتون یعنی میں جو ہے وہ فوت ہو رہا ہوں اور یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے میری زندگی کم ہو رہی ہے، تو ایک کوائٹ اویئر وہ لوگ جو جن کو یہ خیال آ جائے نا، جیسے علی بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں نا، جس انسان کو میں سمجھتا ہوں یہ خیال آ جائے کہ میں نے مرنا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویئر ہو گیا اپنی زندگی سے. آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو لذتوں کو ختم کرتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھو. تو جب بھی آپ کچھ بھی کریں، کوئی بھی موقع ہو جس میں آپ کو یہ خیال آنے لگ جائے نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہا ہوں یا مجھ میں وہ اب تڑپ نہیں رہی دین کی. ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو نا بہت دور فیل کرتے ہو، یا بعض اوقات آپ دنیا کی رنگینی میں اور خوشیوں میں اتنا ڈوب جاتے ہو کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہو اس حوالے میں. کوئی اس ٹاپک کو چھیڑ بھی دینا تو آپ کہتے ہو کہ اچھا جی پسند نہیں آتا، یہاں پسند بھی نہیں آتا اور آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہ میرے ساتھ کچھ ہوگا، دیکھی جائے گی اور یہ وہ. یار اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا اور جہالت ہے اور جو بھی پرابلمز ہیں ان کا اگر آپ حل نکالیں نا تو ایک بڑا وہ جو ریزن نکلتا ہے نا وہ ہمیشہ علم کی کمی نکلتی ہے. جب بھی آپ قرآن و حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں تو آپ کو اتنا واضح چیزیں ملتی ہیں کہ ڈیتھ جو ہے وہ تو ایک صرف آپ سمجھ لیں کہ ایک کلہاڑا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک وہ سٹیپ ہے بیسیکلی جس سے آپ ایک اگلی دنیا میں جا رہے ہیں. It's the beginning of a new life basically، ٹھیک ہے. اس سے آگے آگے کیا منازل ہیں جن کے بارے میں سوچ کر صحابہ کرام جو ہے وہ تو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا تھا. That's it. حساب نہ لیا جاتا. مطلب کس کے بارے میں سوچ کے؟ ڈیتھ کی سختیاں اور اس کے بعد میں آنے والی منازل، قبر کی منازل، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد قیامت کا دن اور باقی چیزیں، ان کے بارے میں سوچ کر، اس کی ہولناکیوں کے بارے میں سوچ کے صحابہ کرام ایسی دعائیں کیا کرتے تھے. اور کون سے لوگ who had one of the best اعمال، وہ لوگ یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتا، کاش میں ایک پتا ہوتا. ایسی ایسی دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ قبر کی اندھیری جو کوٹری ہے اس میں کیسے آپ کا استقبال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، وہ آپ سے کیسے کیسے سوالات پوچھیں گے اور اس وقت جواب جو ہے وہ آپ کانشیسلی خود نہیں دیں گے. اس وقت جواب آپ کی یہ والی زندگی جو آپ نے 50-60 سالہ گزاری ہوگی جس طرح سے، اس کی بنا پر آپ جواب دے پائیں گے. یا تو صحیح جواب دیں گے سارے 3 سوالوں کا، یا پھر آپ نے اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ساری تو پھر آپ جواب نہیں دے پائیں گے. کافر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ وہ کرے گا ہاں ہاں کر کے لا ادری کہے گا، ہاں ہاں علماء کہتے ہیں جو کہے گا نا ہاں ہاں، یہ نا سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ آیات میرے سامنے گزری ہیں، مجھے لوگوں نے بتایا تھا، مجھے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیشن ہے.
لیکن میں نے اس کو جھٹلایا. وہ یاد کرنے کی کوشش کرے گا کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ربی، یہ جو سوال رٹے تھے، لیکن وہ یاد نہیں کر پائے گا. یاد نہیں کر پائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ اچھا پائے گا. بات یہ کہ دیکھیں ہم تو ہر رات کو مرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. پھر بھی بھول جاتے ہیں. مطلب ایک چیز جو سالوں بعد آنی ہے، جو انسان اگر بھولتا ہے تو سمجھ آتی ہے. ایک شخص جو ہر رات کو مر رہا ہے، کیا آتا ہے قرآن میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتے ہیں ان کے موت کے ٹائم پہ. یعنی وہ جو سوتے ہیں، جو سلیپ ہے اٹس اے مائنر ڈیتھ، اور ہم سب ہماری روحیں اللہ کے پاس جاتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ، ہاؤ کین وی کمٹ سن اینڈ سلیپ. رات کو سونے والی دعائیں دیکھ لینا آپ. جی. اس میں دعا میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور تو نے ہی ہماری روح کو بھی پیدا کیا، اور تو اگر یہ ہمیں مار دیتا ہے، اگر تو چاہے تو ہماری روح واپس آ جائے گی، اور اگر تو نہ چاہے تو نہیں آئے گی. اینڈ along these lines ہم یہ دعائیں کر کے رات کو سوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس موت اور زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ ہی بنایا سورۃ الملک میں نا، کہ الذی خلق الموت والحیات. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تو دو اور بینگس کو بھی اللہ نے بنایا، جن میں سے ایک موت ہے اور حیات ہے. کیوں بنایا؟ کہ وہ ہمیں آزمائے. ایگزیکٹلی. اچھا جو بڑی امیزنگ یہ دعا ہے، وہ جو سونے والے اپنے بات کی نا، کہ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا. میں اللہ کے نام سے اپنی جو سائڈ ہے وہ بستر پہ لگاتا ہوں، اور اگر تو نے میری روح کو قبض کر لیا فرحمت، اس پہ رحم کرنا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اور اگر تو نے واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمانا. بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی تھی. روزانہ رات کو. لیکن ہمیں کس کو دعا آتی ہے؟ یہ کس نے دین کو سیکھا ہے؟ ہاں ہم نے اسٹار پلس اور میں ہوں نا اور اس طرح کے خدا کے لیے سے تو دین سیکھا ہے ہم نے، لیکن قرآن و حدیث سے ہم نے نہیں دین سیکھا، اور نہ ہی ہمیں اس کا اندازہ ہے. واللہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو نا، کہ ہمیں کسی انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے کچھ دن بعد، تو ہی ول بی چینجڈ پرسن. لیکن سرپرائزز پتہ کسی کو نہیں. اور شیطان نے ہم سب کو اتنا بڑے بڑے دھوکوں میں ڈالا ہوا ہے. شیطان نے کہے گا کیا مجھے دن کہ ان وعد اللہ وعد الحق، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا وہ حق تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ، اور میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے سے کہ تم نے نہیں مرنا جگر، تمہیں لمبا رہنا ہے. تم شاید اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جائے، شاید اس کی ڈیتھ ہو جائے، شاید اس کی فیملی کووڈ میں چلی جائے، تم اور تمہاری فیملی کووڈ بھی نہیں جاؤ گے. تم بڑے خاص انسان ہو. اور پھر ڈیتھ کمز ود اے شاک. واللہ کوئی ایسا شخص اس کائنات میں نہیں انبیاء کے علاوہ جس کو پتہ ہو کہ میری موت کس ٹائم آنی ہے. صحیح بات ہے. پیپل آر سلیپنگ، دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. دے آر سلیپنگ. اور شوق ہوگا